بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، حج کے اخلاقی پہلو۔ آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہوں گے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر عبدالوہاب جان صاحب اور مولانا یاسر اقبال کشمیری صاحب، اور اس کے ساتھ سید محمد شاہد ترمذی صاحب۔ تو ناظرین، چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم اور بہت ہی سبق آموز ہے، تو آپ بھی اس میں براہ راست جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو براہ راست کال نمبر بھی شو کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان تشریف آور ہیں جی، جن کا نام محمد مالک بھنڈر صاحب ہیں، جو کہ نائب شیخ الحدیث مکرم جامع اسلامیہ سیلفیہ گجرانوالہ سے جن کا تعلق ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی، جیسا کہ ابھی حج کا جو ایک سلسلہ جاری ہے، تو اس میں مختلف حج کے جو اخلاقی پہلو جو ہیں جی ان کو بھی مد نظر جو رکھنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو حج میں جو اخلاقی پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں ان سے۔ جی، حج کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ جی، حج جو ہے اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر اہمیت رکھی ہے کہ قرآن مجید میں جو 114 سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت کا نام سورۃ الحج رکھا ہے۔ آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کسی سورت کا نام سورۃ الصلاۃ یا سورۃ الزکوٰۃ یا سورۃ الصیام نہیں ہے، سورۃ الحج ہے۔ پھر اس میں ایک اور بڑی فضیلت رکھی گئی ہے کہ سورۃ الحج میں 2 سجدے رکھے گئے ہیں تلاوت کے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس کے اندر تلاوت کے 2 سجدے ہوں۔ حج کا سفر بڑا مبارک سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بذات خود ایک معلم بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، عمرہ سارے سال میں جب چاہیں کیا جا سکتا ہے۔ حج کے مہینے ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحج کا پہلا عشرہ۔ جو آدمی ان میں حج کی نیت کر لیتا ہے اس کے بارے میں خاص الخاص یہ تاکید ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا، کوئی کسی قسم کی بیہودہ گفتگو نہیں کرنی، ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑا جو ہے وہ ہر حالت میں شریعت میں جائز نہیں، دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ خاص الخاص حج میں اس کی یہ تاکید کی گئی ہے، ولا جدال فی الحج، کہ حج میں جھگڑا نہیں کرنا کسی قسم کا۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے کے متعلق بیان فرمایا، صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے، الصیام جنۃ، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ جس وقت انسان کوئی روزہ رکھتا ہے، فلا یرفث ولا یفسق، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی نافرمانی والی گفتگو نہ کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ جھگڑتا ہے یا جھگڑے پہ آمادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ بے شک میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔
حج میں بھی اس کی تاکید ہے، روزہ میں بھی اس کی تاکید ہے، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ فطلح رجلان، دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو اس نیت سے نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اتنی فضیلت والی، اہمیت والی، لیکن میرے سامنے دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، تو وہ جو لیلۃ القدر کی تعیین ہے وہ مجھ سے اٹھا لی گئی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے کہ من ترک الکذب وہو باطل بنی لہ فی ربض الجنہ ومن ترک المراء وہو محق بنی لہ فی وسطہا ومن حسن خلقہ بنی فی اعلاہا۔ اخلاق کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث جو جامع ترمذی شریف میں ہے کہ جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ باطل پر ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کا محل جنت کے اطراف میں بنا دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ کہ من ترک المراء، جو آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ حق پر ہے لیکن کہتا ہے کہ میں جھگڑا نہیں کروں گا، بنی لہ فی اعلاہا فی ربض الجنت، اس کا جو مکان ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ بنا دیا جاتا ہے فی وسطہا، جنت کے وسط میں۔ اور تیسرا جو آدمی ہے من حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں، بنی لہ فی اعلاہا، اس کا جو مقام ہے اللہ کی طرف سے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن و سنت میں کس قدر اس بات کی اہمیت ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے جھگڑا نہ کرے، اور اس کی جو واضح تر مثال ہے وہ حج میں نظر آتی ہے۔ حج میں کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان ہیں، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، لیکن ہر ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے سے الفت کرتا ہے، اور اس الفت اور محبت کا مظاہرہ پوری دنیا میں کیا جائے۔ جب ہم مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں ہوتے ہیں حج کے سفر میں، تو اس وقت جو محبت کا مظاہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس اپنے اخلاقی رویے کو پوری دنیا میں پھیلائیں، حج سے یہ سبق حاصل کریں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ خاص الخاص تاکید کی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب دیکھو کہ حرم شریف ہے، حرم شریف کے باہر بھی کسی آدمی کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور حرم پاک میں بالاولیٰ حرم شریف کا آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اہمیت رکھی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ جو آدمی اس حرم پاک میں کسی غلط کام کا خیال بنا لیتا ہے، ہم اس کو عذاب علیم پہنچائیں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ اب دوسرے مقامات میں یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ کسی آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ گناہ کا جب ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن حرم شریف میں ایسا نہیں ہے۔
حرم شریف میں جو قانون ہے اللہ رب العزت کا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو بھی کاج روی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اکبر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ تو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ حج بذات خود ایک معلم ہے، جو اللہ رب العزت سبق دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندے پوری دنیا کے کونے کونے سے حاضر ہوتے ہیں، وہ سبق حاصل کرتے ہیں، اور اسی سبق کو میں عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ انشاءاللہ پوری دنیا جو ہے وہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ جی بالکل، جس میں اگر ہم اس حج میں اخلاقی پہلو کا اگر مکمل جائزہ لیا جائے جی جی تو اس سے ہمیں جو ہم باقی لوگ ہیں جو حج پہ نہیں آ سکتے جی اور جن کی خواہش ہوتی ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت یا کسی اور وجہ سے وہ جو ہے یہاں نہیں آ سکتے، حج میں شریک نہیں ہو سکتے، تو آپ ان کے لیے کیا ایک میسج جو اخلاقی پہلو جو ہیں حج کے، وہ ان کے لیے کیا پیغامات دیتے ہیں؟ ہاں جی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر تو حج کرنا فرض ہے، لیکن جو صاحب مال نہیں، صاحب استطاعت نہیں، صاحب نصاب نہیں، اس کے لیے اس حج کے سفر میں بڑا سبق ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ملک میں حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے کہ من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد فی مصلاہ یذکر اللہ حتی طلعت الشمس فیصلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جو آدمی نماز فجر باجماعت پڑھتا ہے، پھر اپنے مصلی پر بیٹھا ہے، باوضو اللہ کا ذکر کرتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جو نہیں آ سکتے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ اس اخوت، ایثار اور باہمی بھائی چارہ جو حج میں نظر آتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ہیں، ایک ہی لباس کے اندر وہ ملبوس ہیں اور ایک ہی ترانہ پڑھ رہے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جو اخلاقی پہلو صبر کا اور باہمی محبت کا اور الفت کا اور ایثار کا اور قربانی کا اور بھائی چارے کا جو حج میں دیکھنے کو آتا ہے، تو ساری دنیا کے مسلمان ان تمام اخلاقی پہلوؤں کو اپنائیں اور اللہ کے فضل سے حج کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں حج کا ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ظاہری بات ہے جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے وہاں پر مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک جو صبر و تحمل کا ایک مظاہرہ جو ایک حاجی کو کرنا چاہیے، وہ اس کا وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہاں حج کا ذکر کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں صفا مروہ کا بیان ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس سے پہلی جو آیت کریمہ ہے کتاب اللہ میں، اس میں بڑا سبق ہے کہ دنیا جہان کے کونے کونے سے، ہر ملک سے آنے والے مسلمان اس صفا مروہ کی آیت سے پہلی آیت کریمہ میں جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ بے شک وہ اللہ کے بندے جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے،
تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، انہی لوگوں پر اللہ پاک کی رحمت ہے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ پہلے صبر کا حکم دیا، پھر ان کو ہدایت والے قرار دیا، ان پر رحمتوں کے نزول کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کا ذکر کیا کہ حج میں جو آ رہا ہے وہ صبر کا دامن تھام کے رکھے۔ پہلے صبر کا بیان ہے، بعد میں حج کا بیان ہے، صفا مروہ کا۔ اور سارے سفر میں مثلا کتاب اللہ میں چھوٹی سی سورت مبارک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ چار چیزیں جن میں آ جائیں وہ کامیاب ہیں۔ تو یہ لازم ہے حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں، طواف بیت اللہ میں، صفا مروہ کی سعی میں، عرفات میں، رمی جمرات میں اور مبیت مزدلفہ میں، ہر جگہ پانی پینے میں، ہر جگہ پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اکثر مسلمان صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لاکھوں کا مجمع ہے تو صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بخیر و خوبی پایا تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، والحمدللہ وسبحان اللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ جب انسان پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور اس کے آگے کیا فرمایا، والصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ جب انسان خیرات کرتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس بندے کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، والصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے۔ صبر کی روشنی میں انسان زندگی بسر کرے تو اس میں بڑی خیر ہے۔ تو حجاج کرام اللہ تعالیٰ ہر ایک کا سفر قبول فرمائے اور عمرے کے سفر کو مبارک بنائے، اور خیر و عافیت سے تمام مسلمان اپنے مناسک پورے کر کے اپنے گھروں کو پلٹیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں صبر کا دامن لازمی ہے۔ ہر جگہ پر اپنے سفر میں، مثلا ایک مسافر ہے ہوائی اڈے پر، اس کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرے، گاڑی کا انتظار ہے صبر کا مظاہرہ کرے، کھانے کا انتظار ہے صبر کا، ہر جگہ پر صبر کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے دین اسلام میں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر کام میں خیر ہے، ولیس ذلک لأحد الا للمومن، یہ صرف مومن کی ہی شان ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے لیے خیر والی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شکر ہے وہ خیر والی بات ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر،
تو پھر صبر کرتا ہے فکان خیرن لہو تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ صبر کی حالت میں بھی وہ ثواب کما لیتا ہے، اور تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، خوشی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، ہر حالت میں وہ ثواب کما لیتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو نصیحتیں فرمائیں، 5 نصیحتیں۔ ان میں سے جب آپ نے خاص 5 نصیحتیں فرمائیں تو پہلی یہ نصیحت ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جی مولانا صاحب معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں حاجی ہیں محمد دلاور صاحب، جی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ Message recording options. To accept and leave the message. لگتا ہے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی جی میں عرض کر رہا تھا کہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتیں سکھلائیں۔ پہلی بات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ تم اللہ پاک کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سفر میں، حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں، اور جہاں رش ہے، بھیڑ ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے تم اللہ کا پاک کے احکام کی حفاظت کرتے رہو تو وہاں سامنے تمہاری مدد کے لیے اللہ رب العزت پہنچیں گے۔ تجدہ امامک، اور اس سے آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرو تو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے۔ حج کے سفر میں یا عمرہ کے سفر میں سوال کرنا اور دوسرے لوگوں سے دستے سوال پھیلانا اچھی بات نہیں، بلکہ حدیث پاک ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا ہے؟ جو دینے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہے؟ لینے والا۔ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، یعنی سوال کرنا، اور قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم اپنا زاد راہ ساتھ لے کے آیا کرو۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو قدیم زمانہ میں حج پر آتے، عمرہ پر آتے، اور یہاں آ کر لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے، دستے سوال۔ اس کے بارے فرمایا کہ اپنا زاد راہ ساتھ لے کے آیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ یہ ہے تقویٰ، یعنی سوال سے بچنا، سوال سے بچنا۔ تو جو حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے، ساری کائنات، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر ساری دنیا مل جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے نفع نہیں دے سکتے۔ نفع نقصان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ 5 نصیحتیں فرمائی تو اس کے آخر میں ایک بڑی عمدہ بات، ویسے تو پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، فرمایا ان النصر مع الصبر، مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صبر کے ساتھ اترتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی یہی تلقین کی گئی کہ انسان جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جامع ترمذی شریف میں حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کے اہمیت اور اس کا جو پھل ہے اور اس کے جو فائدے ہیں دنیا آخرت میں، وہ اس حدیث پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، رحمت دو عالم نے، اذا مات ولد العبد، جب کسی انسان کا بچہ فوت ہوتا ہے،
بیٹا ہے بیٹی ہے فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں حل قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کا بیٹا یا بیٹی اس کی روح قبض کی ہے؟ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ پاک دوسرا سوال کرتے ہیں حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھینا ہے؟ فیقولون نعم، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ پاک پھر سوال کر دیتے ہیں، حالانکہ خوب جانتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا تھا، ماذا قالا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پھر جواب دیتے ہیں حمد اللہ واسترجع، کہ اس نے اللہ کے بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے اور انا للہ پڑھا ہے۔ جی بالکل، ابھی یہاں پر ہمارے ساتھ دلاور صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ ہیلو دلاور Message صاحب، recording options. دلاور صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ کال جو ہے ہماری ڈراپ ہو چکی ہے۔ جی جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان جو ہے اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہوتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے سے سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے اس بندے نے کیا کہا، تو حمد اللہ واسترجع، کہ اس نے اللہ کی حمد کی ہے اور انا للہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کا گھر بنا دو جنت میں اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، اللہ کی تعریفوں کا گھر۔ جی آپ اندازہ فرمائیں کہ صبر کا مظاہرہ کرنے میں کتنا اجر ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں جس بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے وہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ دو ہتھیار ہیں مومن کے، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اسی طرح اس سے آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی ہے، کبھی پھلوں کی کمی ہے، کبھی انفس اولاد کی کمی ہے، تو ہر طریقے سے آزمائیں گے، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دو ہتھیار ہیں۔ تو پورے حج کے سفر میں جو حاجی صاحبان ہیں، حجاج کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا سفر آسانی والا بنا دے اور قبول فرما لے۔ اور یہ ہے ہی آسانیاں ہی آسانیاں۔ میں آپ سے عرض کروں، حج اول تا آخر A to Z آسانیوں کا نام ہے۔ مثلا حج کس پر فرض ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب مال ہے۔ اگر مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ اسی طرح چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، سارا سفر جو ہے آخر میں جب انسان حج کے سفر کو مکمل کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے، تو اس میں آخری جو اس نے عبادت کرنی ہے وہ طواف وداع ہے، الوداعی طواف۔ جی معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ حاجی محمد بلال صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ مہربانی مہربانی۔ جی جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حج میں تمام جو ہیں حج کے چونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ابھی آپ چونکہ آپ ابھی مکہ میں موجود ہیں، تو وہاں پر لوگ جو ہیں کافی تعداد میں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت رش ہوتا ہے اور موسم بھی جو ہے بہت گرم ہے، تو اس کے باوجود بھی صبر و تحمل کا جو ایک مظاہرہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
نہیں بالکل، اصل میں سفر تعاون بھی اور انتظامات ان کے اچھے ہیں کافی، اس کی وجہ سے کافی جو خوشگوار ماحول ہے. جی تو آپ کو ابھی سعودی گورنمنٹ کے جو انتظامات ہیں وہ کافی اچھے ہیں. جی جی تو آپ جو ہے یہاں پر جو وہاں آپ کے انتظامات ہیں وہ چونکہ جیسا کہ بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت اچھے ہیں، تو لوگوں کے تاثرات کیا ہیں آپس میں؟ جو ایک پیار محبت کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو لوگ آپس میں کیسے، چونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک پیار محبت اور ایک اخلاق کا پہلو جو وہ نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی جی نہیں، وہ تو واقعی میں محبت تو ہے واقعی میں، جو کہ بہت سے جن کی زبان نہیں آتی لیکن وہ جگہ بھی دیتے ہیں، دامن کافی احترام بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کا. حالانکہ الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے سب، الگ الگ زبان ہے سب کی، کافی ہے کہ ان میں قوت و بھائی چارہ ہے. جی تو آپ اپنا بتائیں، آپ جو ہیں آپ کو یہ سعادت نصیب حاصل ہوئی ہے، تو آپ جو ہیں آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ کیا ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں پیار محبت اخلاق کا ایک جو دامن ہے وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھتے ہوئے اپنے دوسرے جو بھائی ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس دوسرے بھائی نے میسج یہ ہے کہ آج کا جو ہے مقدس فریضہ آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت تکالیف آتی ہے وہ برداشت کرنی چاہیے، باقی حکومت محبت رکھنی چاہیے ایک دوسرے سے، آدمی کا احترام کرنا چاہیے. جی عزت اور احترام جو ہے وہ بالکل ضروری ہے. جی بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور وہاں کے جو بھی حالات و واقعات ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا. تو ناظرین، ابھی بلال صاحب نے جس طرح بتایا کہ وہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف رنگوں سے، مختلف نسلوں سے، مختلف ممالک سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں اپنے دوسرے مسلمان جو بھائی ہیں ان کے لیے پیار محبت اور عزت احترام اور اخلاق، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں. یہ مسلمان کی نشانی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ، اور اگر آپ دیکھیں ٹمپریچر کے حساب سے دیکھیں تو وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ کو 40 سے اوپر ملے گا، مطلب 50-55 کے قریب ٹمپریچر ہوتا ہے. اور اس حالات میں جب اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہاں برداشت جو ہے وہ نارمل انسان جو ہے وہ اس کو کھو دیتا ہے. لیکن اللہ پاک کی یہ قدرت ہے اور مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے تحمل اور برداشت، حوصلہ اور یہ جو ایک اخلاقی پہلو ہے اس کو نہیں چھوڑتا. تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد.
السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی حج میں اخلاقی پہلو، تو ہم مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، جیسا کہ حج میں اخلاقی پہلو جو ہیں ان کو اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تحمل، برداشت، حوصلہ، صبر اور یہ سارے اخلاقی جو پہلو ہیں یہ ہمہ وقت ضروری ہیں۔ جی جی، لیکن حج کے اوپر ہی ان کے اوپر مطلب حج میں ہی کیوں زیادہ زور دیا گیا؟ جی میں عرض کر دوں، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ دین اسلام میں اور شریعت میں اور قرآن و سنت میں جو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے صبر پر اور برداشت پر، اور اسی طرح جو جھگڑا ہے، جدال، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اسوہ حسنہ، کہ صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے جو پہلا کام کرتے، سب سے پہلا کام، ابھی دن کا آغاز ہے، وہ کیا ہے کہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے آخری آیت کریمہ میں، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ دن کا آغاز ہے، دن شروع ہوا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور آخری آیت کریمہ میں جو حکم دیا جا رہا ہے، صبر کرو اور استقامت کا مظاہرہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ جی، اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ اس آدمی سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی برائی برابر نہیں۔ حسنہ ایک الگ چیز ہے، سیئہ ایک الگ چیز ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جی معذرت کے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، محمد دلاور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم دلاور صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ Message recording options. ناظرین، معذرت کے ساتھ یہاں پر ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ کال ڈراپ ہوگی۔ انشاءاللہ جب بھی ہمارا دلاور صاحب سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، چونکہ وہ بھی مکہ میں موجود ہیں، تو وہاں کے جو حالات، واقعات جو کہ حاجیوں کے آپس میں پیار محبت اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ساری ہم انشاءاللہ ان سے لیں گے۔ تو مولانا صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا، قرآن نے ہمیں بتلایا، شریعت نے ہمیں اس کا درس دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آدمی جس کے ساتھ آپ کی عداوت ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اب ذرا ایک واقعہ سنیے، تفاسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بڑا ہی پیارا واقعہ مروی ہے۔ آپ کھڑے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہیں۔ ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہے
वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुरा भला कहता है, आप खामोश हैं, प्यारे रसूल भी खामोश हैं, खड़े हैं। हत्ता कि जब कुछ अरसा गुज़रा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने भी उसका जवाब दिया, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और पूछा कि अल्लाह के रसूल, जब वो ऐसी बदकलामी कर रहा था आप खड़े रहे, जब मैंने कुछ उसका जवाब दिया तो आप तशरीफ़ ले गए हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाया कि उस वक़्त जब तुम खामोश थे अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उसका जवाब दे रहे थे, जब तुम बोले तो फ़रिश्ते तशरीफ़ ले गए, मैं भी वहाँ से चला गया। तो मकसद ये है अर्ज़ करने का कि अगर कोई इंसान गलत बोलता है तो हम उसके जवाब में अच्छा बोलेंगे। ये जो सफ़र है हज का और उम्रे का, इसमें ये मज़ाहर देखने में आते हैं। माशाल्लाह जो हुज्जाज किराम हैं वो ख़ुद इन बातों पर अमल करते हैं और ये सबक लेकर जाते हैं अल्लाह की तौफीक से। जैसे कि हदीस मुबारक में है, तरल मुमिनीना फ़ी तवाद्दिहिम व तआतुफ़िहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसद इज़ा इश्तका उज़्वुम मिन्हु तदाअ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। आप देखेंगे मोमिनीन को आपस में मोहब्बत करने में, उल्फत में, एक दूसरे पर रहमत करने में, एक जिस्म की तरह। जब जिस्म का एक हिस्सा जब उसको तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह मोमन की शान है दूसरे मोमन के लिए, और ये मज़ाहिर हज में नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि साल हर साल से अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। हम देखते हैं कि हरमैन शरीफैन में मुसलमान जो सारी दुनिया से आए हुए हैं, मुख्तलिफ रंग है, ज़ुबान मुख्तलिफ है, बोली मुख्तलिफ है और इलाके मुख्तलिफ हैं, लेकिन बावजूद इसके आपस में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दो भाई हैं, आपस में सगे भाई हैं, वो एक घर में रहते हैं तो बाज़ औक़ात उनका आपस में झगड़ा होता है, एक माँ बाप के बेटे हैं, और बाज़ औक़ात वो झगड़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, हैं दोनों भाई सगे। लेकिन हज में अल्लाह की तौफीक से एक कमरा है, उसमें मुख्तलिफ ज़हनों के लोग हैं, रहाइश पजीर हैं, आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को तरजीह देते हैं, और कुर्बानी का जज्बा, और जिस तरह के हज में एक अहम रुकन जो है वो कुर्बानी है, कुर्बानी का सबक लेकर हम यहाँ से जाते हैं। सारे मुसलमान जो पूरी दुनिया से आए हुए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी कुर्बानी की है, और आप जानते हैं कि कुर्बानी का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला है। वतलु अलैहिम नबअ अब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपके दो बेटे कुर्बानी करते हैं, एक की कुर्बानी कबूल होती है, दूसरे की नहीं होती। अल्लाह ताला का निज़ाम क्या है? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। तो यहाँ पर जो सारी दुनिया के मुसलमान हैं कुर्बानी करते हैं, ये हज का अहम रुकन है, और ये दर्स लेकर जाते हैं कि हमने अपने दूसरे भाई के लिए कुर्बानी देनी है, दूसरे को तरजीह देनी है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अपने आप को नुकसान में डालकर, अपने आप को खसारे में डालकर, अपने आप को मशक्क़त तंगी में डालकर अपने दूसरे भाई के लिए आसानी करना, ये पूरे हज के सबक में ये दर्स है। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वहाब जान साहब, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हैं, सॉरी प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی ہمارا جو موضوع ہے حج کے اخلاقی پہلو، تو چونکہ حج ایک مشقت طلب جو ہے وہ کام ہے، اور اس میں جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف رنگ و نسل، اور اس کے مختلف ملکوں سے آئے ہوتے ہیں، مزاج ان کے مختلف ہوتے ہیں. تو جب جہاں بھی کسی قسم کی گیدرنگ ہو تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ خدشات بھی ہوتے ہیں. تو اگر یہ جو پورا حج کا ایک جو سیشن ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی کسی ناہموار جو غوار کوئی ہو جاتا ہے، کچھ جھگڑا لڑائی ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک حاجی جو ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ یہ حج جو ہے ایک فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور عبادت ہے جی. اور عبادت جو ہے یعنی ان سب کا جو ہے ایک غرض و غایت جو ہے یعنی ہوتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات. اب پورا دین جو ہے جس کی غرض و غایت وہ اخلاقیات ہی ہے، اخلاق ہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ان کی ذات گرامی اور بھی مجسم اخلاق تھے، اور جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی بعثت کا مقصد بھی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اب یہ عبادات بھی جس طرح کی حج جو ہے ایک عظیم رکن، اب اس رکن کا اب آیت کریمہ جو حج کے بارے میں ہے کہ جب جو ہے یعنی اسی طرح من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جو ہے یعنی حج کیا اور اس حج کے اندر جو ہے یعنی اس نے بدزبانی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کی، تو اس کے لیے جو ہے یعنی پھر ایک ثواب کا جو ہے ایک وعدہ کیا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک نئی زندگی، ایک جس کو نومولود کہتے ہیں، کیوم ولدت امہ. اب اس طرح جو ان کی جو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جب اس طرح وعدے کی گئے ہیں، اس کو جو ثواب کا جو ہے یعنی بتایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس طرح گیدرنگ ہو رہی ہے ایک مشقت والا عمل، تو اس میں ہر قسم کی جو ہے یعنی تکلیفی وہ جو ہے یعنی جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کا جو ہم سفر ہوتے ہیں، جو آپ کے کمرے میں ہوتے ہیں، یا جو ہے منی میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں یا جمرات کی رمی کے وقت جو ہے یعنی ایسا وقت آ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے یعنی یہ نا کہ آپ جو دوسروں کو ترجیح دینا ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کو ترجیح دیں گے تو ان کی تکالیف ان کی طرف سے جب آئیں گے تو آپ اس کو برداشت کریں گے، تو ایک صبر کا جو ہے درس بھی ہے. تو اس وجہ سے جب وہ دوسروں کو ترجیح دیں گے اور آپ صبر کریں گے تو وہی جو ہے یعنی آپ کی بدزبانی بھی نہیں ہوگی، آپ سے گناہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ جو وعدوں کے جو آپ کے لیے جو ہے یعنی بتائے گئے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یعنی آپ اس کے مستحق بھی ہو جائیں گے. تو یہی جو ہے یعنی یہ نا کہ صبر کا جو ہے یعنی درس ہے اس مشقت والے سفر میں، اور جتنا جو ہے یعنی اس کے اندر مشقت برداشت کی جائے گی جو ہے یعنی آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ دوسروں کی تکلیف کو بھی برداشت کریں گے تو برداشت کا بھی جو ہے یعنی آپ کو جو ہے یعنی مل جائے گا. اگر آپ کسی کمزور کی مدد کریں گے، بوڑھے آپ کو مل جائیں گے، آپ کو جو ہے یعنی عورتیں مل جائیں گے، تو آپ ان کی مدد کریں گے. ایک تو آپ کا اپنا حج بھی ہو رہا ہے اور دوسروں کی مدد بھی کی جائے گی. تو ایک جو ہے یعنی اس کے اندر بہت سے اخلاقی پہلو جو ہے یعنی آپ کو نظر آئیں گے. دوسروں کی مدد بھی جو یہ ایک انتہائی جو ہے یعنی اہم ہے. اگر ہم دوسروں کی مدد بھی کریں گے اور اپنا حج بھی کریں گے تو یہ جو ہے نور علی نور بات ہوگی. آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور اس طرح دوسروں کی مدد بھی ہو جائے گی. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اگر حج کے اخلاقی پہلو کا اگر ہم اوورال جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں جو ہے یعنی یہ ہے نا کہ حج ایک تو یہ ہے نا کہ حج کرنے سے پہلے ایک تو ہم یہ ہے نا کہ ایک رائے عامہ کی جو ہے یعنی اس کو ہموار کرے. اور اس میں جو ہے یہ ہے کہ یہ حج جو ہے یہ صرف جو ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ عرفات کے میدان پہ جو ہے یہ ادھر جائیں اور یہ جو ہے اپنے آپ کو حاجی کہلائیں. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ ایک درس ہے کہ ایک تو مساوات کا درس ہے کہ وہاں پر ایک ہی یعنی میں جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ہر قسم کے رنگ والے آ جاتے ہیں،
گورے بھی آ جاتے ہیں، کالے بھی آ جاتے ہیں، سونا رنگ والے بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کے رنگ والے آ جاتے ہیں، مختلف قد و قامت والے بھی آ جاتے ہیں، مختلف اشکال والے بھی آ جاتے ہیں. تو ایک جو ہے توحید کا ایک درس ہے کہ اس میں جو ہے یعنی دیکھیں ایک وحدت اور توحید، وحدانیت بھی امت کی جو ہے یعنی کہ ہماری بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اور وہاں پر جو ہے یعنی جو ہمسائی کرتے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام، اور اس طرح حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اور یہ اور اس طرح عرفات کے میدان پہ یہ سارے اعمال جو ہے یہ ایک درس ہے کہ ہماری سب کی بنیادی جو ہے یعنی ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحدانیت، ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور اسی طرح جو ہے ہماری توحید، آپس میں جو ہے یعنی ایک امت کہ جو ہے یہ ایک ہی احرام میں سب ایک جو ہے برابر ہے، ایک ہی وقت جو ہے یعنی جو ہی یعنی طلوع آفتاب ہو جاتا ہے اور ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں عرفات میں، اور غروب کے وقت جو ہے یعنی ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں، ایک ہی ٹائم کے پابند، اور ایک ہی امام کے پیچھے، اور ایک ہی خطبہ، اور جو ہے یعنی ایک ہی میں ایک ہی انداز میں جو ہے یعنی ہم سارے، اور صرف یعنی تکبیر ہم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے یعنی حاضر بنا کے لبیک اللہم لبیک کہہ کر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو کے وقوف عرفات کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے یعنی ہم جب آ جاتے ہیں ایک درس جو ہے یعنی مزدلفہ میں جو ہے یعنی ہمیں بتایا گیا تھا ہے کہ فَأَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَةٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اچھا وہاں پر جو ہے یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ ذکر کریں گے. آپ ذکر کس طرح کریں گے؟ اب وہاں پر بھی اخلاص جو ہے یعنی آ جاتا ہے کہ چلو آپ تو وہاں پر تو برابری کی جو ہے یعنی ہمیں تعلیم ہے، اور ہمیں جو ہے یعنی وہاں پر مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر اب یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کو ہم خالص کریں گے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذکر کر دیں، اللہ کس طرح یاد کریں جس طرح کہ تم اپنے جو ہے یعنی آباء و اجداد کو یاد کرتے رہتے ہو. یعنی یہ ایک مثال بیان کر دیتے ہیں، لیکن کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یعنی کوئی برابر نہیں، لیکن ایک جو ہے یعنی بندوں کے عقل کے مطابق جو ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی ذکر کریں کہ اس کے اندر جو ہے اخلاص ہو، وہ جو ہے یعنی بالکل جو ہے للہیت ہو. اور وہاں پر جو ہے یعنی پھر آپ جو دو نمازوں کی جو ہے یعنی اجتماعیت جو ہے، وہاں پر بھی اجتماعیت کا ایک جو ہے یعنی درس ہے. یہاں پر بھی جو ہے یعنی آپ انہی کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ آپ آئیں گے، وہاں سے بھی آپ آئیں گے عرفات کے میدان سے، پھر وہاں پر بھی جو ہے یعنی آپ حاجیوں کے ساتھ جو ہے جائیں گے، پھر آپ میں جائیں گے، پھر اگلے دن جو ہے یعنی ایک اور درس جو ہے یعنی جتنی بھی قوتیں ہیں ہیں اگرچہ جو ہے یہ ایک نمونہ ہے وہاں پر جو جمرات کا ہے، تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی جو ہے یعنی غیر اللہ ہے یا غیر جو ہے یعنی طاغوتی قوتیں ہیں، ہم اس سب کی نفی جو ہے یعنی کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اور سب حاجی جو ہے یعنی برابری کہ ہم ایک ہی امت ہے، ایک ہی جو ہے ہماری وحدانیت ہے، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تمام جتنی بھی جو ہے شیطانی قوتیں ہیں سب کے سامنے جو ہے ہم ایک ہی ہوں گے، ایک ہی قوت بن کر جو ہے جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ ایک ہمیں درس ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ اب حج کے موقع پر جو ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں جو کہ اپنی ایک ملکی، قومی اور لسانی جو اختلاف ہوتے ہیں ان سب کو مٹا کر ایک ہی جگہ پر سب اکٹھے ہوتے ہیں اور حج کے جو فریضہ جو ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں. تو کیا یہاں پر ایک دو تین چیزیں آتی ہیں، ایک تو وحدانیت، صبر و تحمل، اخلاقی پہلو، یہ ساری چیزیں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ اب اگر پاکستان کے موجودہ حالات دیکھیں تو پاکستان کے بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اس طرح حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی لیکن جب حج کے فریضے پر جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اختلاف بھلا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا جب یہ حج کے موقع پر ہم مسلمان آپس میں جو سارے اختلاف ہوتے ہیں، چاہے وہ رنگ و نسل کے ہوں، چاہے وہ ملکی ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، یہ سارے اختلاف مٹا دیتے ہیں، تو کیا اگر ہم ہمارے جو معمول کی زندگی ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ یہ پاکستان، انڈیا، افغانستان وغیرہ، یہ ایک ان کی ملکی جو ہے جو سیاسی روابط ہوتے ہیں
تو یہ تو ایک الگ چیز ہے حکومتوں کے درمیان جو ہے یعنی چونکہ ایک انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کے ساتھ جو ہے یعنی ایک منسلک ہیں اس دور میں ہے، لیکن یہ ایک چلو ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے یعنی کوئی جو ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے کوئی اختلاف ہے۔ اب انڈیا کی مسلمان، پاکستان کی مسلمان، افغانستان کی مسلمان، یا اسی کے اندر ہے یا بنگلہ دیش کے اندر ہے یا جہاں بھی ہے، چاہے امریکہ کے اندر ہے یا یورپ کے جو دیگر ممالک کے اندر ہے، یا مختلف والے ہیں یا مختلف نسلوں والے ہیں، تو ان لوگوں کے درمیان جو ہے یعنی یہ ایک انتظامی معاملات ہیں، پاسپورٹ وغیرہ یا ویزے وغیرہ، یہ کوئی جو ہے یعنی اس طرح کوئی اور سیاسی معاملات آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے یعنی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا وحدانیت پہ۔ یہ ہے نا کہ اگر جو ہے یعنی پاکستان کے اندر کوئی مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا کسی اور جگہ پہ شام میں تکلیف ہو رہی ہے مسلمانوں میں، تو یہ پاکستان کی مسلمان، انڈیا کی مسلمان، یہ سب جو ہے یعنی ایک ہی لڑی کے اندر جو ہے پرو ہیں، اور سب کو جو ہے یعنی تکلیف ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال جو ہے یعنی یہ ایک جو بنیاد بلڈنگ کی بنیادوں کی طرح ہے، اینٹوں کی جو بنیاد ہوتی ہیں، اور جب ایک یا بدن کی صورت میں ہوتی ہے کہ اگر کہ جو ہے یعنی پاؤں میں تکلیف ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اور پوری جو ہے یعنی بدن اس میں جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے، جو حدیث کا جو ہے مفہوم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ باقی جو ہے یعنی اختلافات، ادھر جو ہے حج کا جو ہے یعنی یہی ایک درس ہے کہ یہ ایک ہماری جو ہے یعنی ایک ہی اور ایک ہی جو ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے یعنی تشریف فرما ہے، اور سب جو ہے یعنی یہاں پر آتے ہیں، اور ایک ہی جو ہے یعنی وحدانیت کی درس۔ تو یہ جو ان کے امور ہے یہ ہماری اختلافات کا جو ہے سبب نہ بنے۔ یہ ایک انتظامی جس طرح کہ میں نے بتا دیا، یہ ملکوں کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا یعنی ان کی اخلاقیات کا، ان کی تکالیف کا جو ہے یعنی ایک دوسرے کا جو ہے یعنی ادراک ہونے چاہیے، اور یہاں پر بھی جو ہے یعنی اس طرح یہ ڈسکشنز جو ہے یعنی نہ ہو حج کے موقع پر کہ بھئی آپ کی جو ہے یعنی افغانستان میں یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یا انڈیا والے جو ہے پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا یہ تو یہ جو ہے حکومتوں کے اپنے اختلاف ہیں۔ ہمارے مسلمان جو ہے یعنی وہاں پر جو ہے یعنی اسی طرح جو ہے یعنی بحث و مباحثہ یا دیگر سیاسی بحث و مباحثہ پہ اپنا جو ہے یعنی قیمتی وقت ضائع نہ کریں، اور اپنے جو ہے یعنی رب کے ساتھ جو ہے اپنا جو ہے یعنی تعلق برقرار رکھیں، وقوف عرفات کے میدان پہ جو ہے، مزدلفہ کے میدان پہ، اس طرح جو ہے یعنی منی کے وقت جو ہے یعنی اسی طرح یعنی حرم کے اندر، سائی کے اندر، جو جتنی بھی جو ہے مقامات مقدسہ ہیں وہاں پر ہم جب جو ہے یعنی گیدرنگ کر لیں گے، تو اس میں یہ ایسی اختلافی بات جو ہے یعنی ہم نچیڑیں، اور امت کی وحدانیت کی بات جو ہے یعنی کر لیں، کیونکہ جو ہے یعنی یہ امت مرحومہ جو ہے یعنی اس اتحاد کی جو ہے بابرکت سے جو ہے یعنی موجود ہے، اور اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ جو ہے یعنی ہماری علماء کرام اور واعظین حضرات اس بات پہ جو ہے زیادہ زور دیتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وصال ٹی وی بھی الحمدللہ جو ہے یعنی اس معاملے میں جو ہے بڑا پیش ہے، اتحاد کا اور اتحاد امت کا جو ہے ایک درس دیتا ہے۔ تو میں جو ہے یعنی آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے اس طرح پروگرام جو ہے یعنی حجاج کرام کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے جو ہے یعنی آپ نے جو ہے یعنی یہ جو ہے شروع کیا ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک درس ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مصروفیت میں بھی ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ بصالح
لبیک اللہم لبیک لبیک لا حج کے مبارک ایام وصال اردو کے ساتھ 25 ذوالقعدہ سے 15 ذی الحجہ تک آپ کا پسندیدہ ٹیلی ویژن چینل وصال اردو لا رہا ہے مختلف سکالرز کی معیت میں لائیو پروگرامز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے، انڈیا 8:30 بجے، بنگلہ دیش 9 بجے۔ اسی طرح فضائل و مناقب حج و حجاج پر مشتمل 20 پروگرامات، تاریخ، فلسفہ و پیغام حج 50 پروگرامات، لا شریک لک، مسائل و احکام حج پر مشتمل 35 پروگرامز، قربانی کے مسائل، فضائل، احکام و پیغام کے حوالے سے 20 پروگرامز، مکہ و مدینہ کے تاریخی مقامات کی دلنشی عکس بندی کے ساتھ 20 پروگرامات، لبیک اللہم، حرمین شریفین کی خدمات پر مشتمل مختصر مگر جامع انداز میں 30 خوبصورت ڈاکومنٹریز، مسجد الحرام کی تعمیر و توسیع پر مشتمل خوبصورت ڈاکومنٹریز، ملک فہد قرآن سینٹر مدینہ منورہ کی شبانہ روز قرآنی خدمات پر مشتمل ڈاکومنٹریز۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ صرف اور صرف وصال اردو پر دیکھنا نہ بھولیے۔ ایشیا سیٹ 7 فریکوینسی 3760 ہاریزنٹل سمبل ریٹ 26000۔ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، وصال اردو۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہماری بات جو ہے وہ ہو رہی تھی قومی اور اس کے رنگ و نسل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے یہ جو اختلاف ہیں یہ ان کا ایک تھوڑا سا پس منظر کہ ہم جب سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ہم ان سب چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اس میں ہمیں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہم اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انڈیا سے ہیں، یہ افغانستان سے ہیں، یہ فلاں ملک سے ہیں، یہ فلاں ملک سے ہیں۔ وہاں پر صرف ایک چیز ہوتی ہے، کیا؟ مسلمان۔ اور وہاں پر ہم جو ہے الحمدللہ سارے مسلمان جو بھی جس کو بھی توفیق ہوتی ہے، جس کو بھی اللہ پاک کی اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے، وہ جاتا ہے وہاں۔ تو وہاں سے آ کے ہمیں بیسیکلی یہ آپ کا جو ایک جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے آپ کی، پریکٹیکل ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں ایک پریکٹیکل جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ پیار، محبت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں، اپنے اعمال میں سمیٹ کر لاتے ہیں، اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جو ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا یاسر اقبال کشمیری صاحب، جو مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ یاسر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی یاسر صاحب، حج جو ہے وہ جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاقی پہلو کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیش بہا قربانیاں ہیں، تو یہ ہم اس قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے میرے بھائی، سب سے پہلے یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دی، سب سے پیاری اولاد اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر اس اپنی اولاد کو قربان کرنے کا مکمل مسلمہ میں ارادہ کیا، اور
اس کے لیے انہوں نے پورا اپنا جو قربانی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ انہوں نے اختیار کیا. تو اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ یہ جان ہے، جو انسان کی جو جان ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اگر وہ اگر اللہ حکم دے کہ اس کو میرے راستے میں قربان کرے تو ہمیں قربان کرنا چاہیے، ہمارے پر فرض ہے کہ ہم قربان کریں. یہ جان اللہ کی امانت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس امانت کو ادا کیا ہے، اس امانت کو ادا کیا، اس امانت میں خیانت نہیں کی، بلکہ انہوں نے امت کے لیے درس چھوڑا ہے کہ اللہ کے حکم کو چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولاد کے اوپر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت کیوں نہ ہو، اس کو بجا لانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، بس دیکھیں بیت اللہ شریف کو بنا، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دیکھیں عمل صالح تو سب کرتے ہیں، نیکی کا عمل سب کرتے ہیں، لیکن جو مومن کا جو عمل ہے، مومن کے عمل کے اندر یہ چیز ضروری ہونی چاہیے کہ اس کا عمل، اس کی امید، اللہ پہ امید رکھنا اور اللہ سے ڈر رکھنا، ان دونوں چیزوں کے درمیان جمع ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے امید کر کے اللہ سے دعا کی تقبل منا، اللہ ہم کام تو کر رہے، تیرے گھر کو بنا رہے، مگر یہ کہ اس کو تو قبول کرے. تو یہ عاجزی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ نہیں کوئی بندہ، دیکھیں کتنا عظیم گھر ہے اللہ کا، اس کو بنا رہے، لیکن تب بھی اللہ سے دعا مانگ اللہ کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس گھر کو بنائیں اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کو اپنی اس نیکی کے کام میں شریک کیا. تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے کی طرف لے کے آئیں. نیکی کا جو کام خود کر رہے ہیں اس میں اپنی اولاد کو بھی شریک کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نیکی کے کام میں اپنی اولاد کو ترغیب دیتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کو دور رکھتے ہیں. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی نفی کی ہے، اس بات کی نفی ہے کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو ساتھ رکھ کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور عاجزی سے دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ نیکی ہے، یہ تیرے گھر کو عظیم گھر کو بنا رہے ہیں، یہ تیری پیاری دھرتی پہ جس کی تو نے قسمیں کھائی ہیں، اس دھرتی کے اوپر یہ تیرا پہلا گھر ہے کہ جس کو تو نے، جس کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو بنائے، ہم نے یہ گھر بنا لیا ہے، اللہ اس کو نیکی کو قبول کر. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے. مال بھی اللہ کی امانت ہے، انسان کے سانس بھی اللہ کی امانت ہے، سانس لینا بھی وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے. اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا، قیامت کے دن حساب ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا، مال کو بھی اللہ کے راستے میں، اولاد کو بھی قربان کیا، اپنے جتنی بھی محبت ہے سب کو قربان کیا. دیکھیں حاجر علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، دونوں کو مکہ میں چھوڑ کر ربنا انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کوئی اس میں کوئی نہ کوئی دانا اگتا ہے اس زمین کے اندر، نہ اس میں کوئی پھل ہے، اس میں کوئی رزق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چکی المیدان ہے، بسارا ہے، اس میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے اور کیا سیدھے اللہ کے حکم سے فلسطین شام کی طرف چلے گئے اور اپنے اولاد کی محبت کو بھی قربان کیا، اپنے امت کے لیے درس چھوڑا کہ دیکھیں دین اسلام کے لیے، دین اسلام جو کوئی بھی دین ہے، بالخصوص دین اسلام، وہ قربانیاں مانگتا ہے. وہ یہ ایسے نہیں آیا، ایسے جو ہے نا راستے میں چلتے ہوئے دین نہیں پھیل گیا، دین کے لیے قربانیاں چلی ہیں. انبیاء علیہ السلام، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں. آپ کے جد امجد نے قربانی دی ہے، اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، اپنے محبتوں کی قربانی دی ہے. حاجر علیہ السلام کو انہوں نے مکہ میں چھوڑا، بالکل کوئی بھی اس میں وہاں کوئی انسان ہے، نہ چرندہ نہ پرند ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے چلے گئے دین کے لیے. جی چونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی بالکل شارٹ سا رہ گیا، تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے انتہا قربانیاں ہیں انہوں نے، وہ اس میں ہمارے لیے جو ایک سبق ہے، چونکہ اب اگر اسپیشلی اگر پاکستان کی اب بات کریں تو پاکستان کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں،
لوگ جو ہے ان کو آپس میں ان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ان میں اختلاف جو ہے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ان میں احساس کمتری جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. تو اس جو ہے ایک ہمارے لیے جو ایک قربانی ہے، اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس چیز کی قربانی دینی پڑے گی کہ ہم تمام مسلمان جو ہے پاکستان جو میں رہنے والے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اپنے جو یہ آپس کے اختلاف، آپس کے جو لڑائی جھگڑے، اس سب چیزوں کو ختم کر بالکل اپنی آنا کو قربان کرنا چاہیے. سب سے پہلی یہ بات یہ ہے، سب سے پہلے اپنی آنا کو قربان کرنا چاہیے. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس آیت سے امتصال بننا چاہیے، اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ تمام اپنے مسلمان جو مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر جمع ہو جائیں، ان کی خاطر جمع ہو جائے کہ اللہ اور رسول کے لیے جو نا یہ جو اللہ اور رسول کا جو پیغام ہے اس کے لیے جمع ہو جائیں، اس کے اوپر وہ کار بند رہیں. یہ اپنی انا کو قربان کرنا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے اہم. جب انا ختم ہو جائے گی، میں اور انا ختم ہو جائے گی تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ سب سے بنیادی جو فساد کی جو جڑ ہے، وہ فساد کی جو اصل جو مضبوط جو جڑ ہے وہ انا ہے، انا پرستی ہے، اور اپنی جو میں ہے، کیونکہ میں یہ جو انسان کے اندر آتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو قبول کبھی بھی نہیں کرتا. جی بالکل. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. چونکہ بھی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل شارٹ سا رہ گیا ہے، تو یہاں پر ہم بات ہو رہی ہے قربانی کی. اپنی جو ایک انا ہوتی ہے، انا کی وجہ سے ہمارے اختلاف جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حاجی جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے، حج میں جاتا ہے. تو حج میں جا کر وہ یہ چیز سیکھتا ہے کہ یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے مذہبی، کوئی کسی قسم کے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک چیز ہے، وحدانیت. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، جو اسلام نے ہمیں جو چیز سکھائی ہے، وحدانیت، آپس میں اختلاف، یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، یہ بیسکلی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو لے کے آپس میں یہ جو لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک حاجی یہاں سے پھر جب واپس جاتا ہے، اب حج میں، ابھی حج کے میدان میں ہے، حج کے میدان سے واپس جا رہا ہے وہ، تو وہ کیا میسج لے کے جا رہا ہے، وہ کیا اپنے ایک تبدیلی جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے کہ باقی اپنے جو بھائی ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ کیا ایک میسج لے کے جا رہا ہے، اور کیا اس کو ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہاں، جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا پیارا فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو. اب جب انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے تو انسان کا اور جانور کا فرق ہوتا ہے. انسان ایک نظریے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھڑی لے کر سارے انسانوں کو اکٹھا کر لے. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ کی رسی ہے جو آسمانوں سے آئی ہے، اور وہ کتاب اللہ ہے. نبی رحمت علیہ السلام جو پیارا فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرین، لوگوں میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرا طریقہ ہے. مسجد نبوی کی جب آپ زیارت کرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو محراب شریف ہے اس کے اوپر حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے کہ ان الدین لا یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ جس طرح ایک سانپ ہے باہر جاتا ہے پھر واپس اپنے بل میں آتا ہے، اس طرح دین اسلام حرمین شریفین سے نکلا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہے، پھر واپس ادھر ہی آ جائے گا. اب سارے مسلمانوں کے لیے یہاں ایک رہنمائی کا پیغام ہے. ایک اذان ہے، ایک امام ہے، حرمین شریف میں سارے نماز پڑھتے ہیں اور خوش ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ دل میں کوئی تنگی ہے. اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیارا خطبہ ہے، جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود
लोगों किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत किसके साथ है? इल्ला बित्तक़वा, मगर तकवा के साथ। तो सारी दुनिया के मुसलमान जिस तरह हज में बाहमी अखुवत है, महब्बत है और बर्दाश्त है और एक अजान है और एक इमाम है और सब मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई वो सिलसिला नहीं है, तो इसी सिलसिले को पूरी दुनिया में कायम करें। तो इससे इंशाअल्लाह जो अल्लाह की किताब के साथ तमस्सुक है वो आ जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे। आप देखते नहीं हैं कि इलाके मुख्तलिफ हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, रंग मुख्तलिफ हैं, मुल्क मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक जगह पर इकट्ठे हैं और मोहब्बत से नमाज पढ़ रहे हैं, मोहब्बत से एक दूसरे की दावतें हो रही हैं। और ऐसा मुबारक सफ़र है कि जो आदमी हज का साथी है, चाहे दूसरे मुल्क का है, चंद लम्हे पास बैठा है, सारी उम्र उससे मोहब्बत कायम रहती है और उसके लिए दुआएं निकलती हैं। तो यही पैगाम है हज के सफ़र में कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है कि लोगों तुम सब एक हो। जी बिल्कुल मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल वहाब जान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना यासर इकबाल कश्मीरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद दिलावर साहब और मोहम्मद बिलाल साहब हमारे साथ थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, हज जो है उसमें इखलाकी जो पहलू हैं आज हमने उसके ऊपर बात की और इसमें जो एक मुख्तलिफ इसके जो इखलाकी पहलू हैं हमने उसके ऊपर बात की और उसका जायज़ा लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि पूरी दुनिया से लोग खाना काबा जाते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए। वहाँ पर जाकर एक चीज़ ज़हन में रखते हैं कि यहाँ पर हम किसी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, किसी कौम की किसी भी चीज़ की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। यहाँ पर हम इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं और अपने सारे जो लड़ाई झगड़े इख्तलाफ सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पे खड़े होते हैं। और ये एक प्लेटफार्म पे जो है वो खड़े होके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये कहना, इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक मैसेज है। वो क्या मैसेज है? वो ये मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसको जाके अपनी मामूल की ज़िंदगी में लेकर आएँ और झुकें किसके सामने? अल्लाह के सामने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह पाक हम हाजिर हैं। और उसके साथ साथ हम आपस के जो लड़ाई झगड़े और आपस के इख्तलाफ जो हैं इन सब चीज़ों को हम ख़त्म करके किसके सामने हाजिर हैं? अल्लाह पाक के सामने। तो नाज़रीन, आज हमने जो है वो सीखा है वो ये है कि हमें आपस में प्यार मोहब्बत और इख्तलाफ है उनको ख़त्म करके रहना चाहिए। और एक हाजी जो है वो हज करके प्रैक्टिकल जो है वो करके जाता है और उनसे हमें सीखना चाहिए कि वहाँ पर वो जब जाते हैं तो सारे एक ही जगह पे होते हैं मुख्तलिफ, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप जो हैं वो सिंध से हैं, आप फ़लाँ से फ़लाँ, ऐसा नहीं होता। सिर्फ यही चीज़ होती है कि मुसलमान। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी जो कीमती राय है वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।